अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू हुआ है। सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन कुछ 3:30 बजे के करीब इमरान खान साहब ने अपने जो सपोर्टर्स जमा हुए थे, पीटीआई के कारकुन जमा हुए थे लिबर्टी चौक में, वहाँ उनसे खिताब किया और उसके बाद अब ये काफिला जो है लॉन्ग मार्च का ये इमरान खान साहब की क़यादत में वहाँ से रवाना हो गया। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से, सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी महज़ब अंदाज इख्तियार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। 25 मई को इमरान खान साहब ने जब इस्लामाबाद में अपना जो लॉन्ग मार्च था 25 मई 2022 को, जब उसको पोस्टपोन करने का या मुलतवी करने का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद पलट के वापस आऊँगा, मैं 1 हफ्ते के बाद लौट के आऊँगा और पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ आऊँगा और फिर मैं इन हुक्मरानों की धज्जियाँ उड़ा दूँगा। ये जो 1 हफ्ता था, ये 6 दिन थे, ये फिर कई हफ्तों और महीनों के मुहित हो गए, और इमरान खान साहब ने इस दौरान 50 से ज़्यादा जलसे किए पूरे मुल्क में, और वो हर हफ्ते कहते थे कि मैं चंद दिनों में कॉल दे रहा हूँ लॉन्ग मार्च की, और ये सिलसिला जारी रहा कई माह तक। और बिल आखिर उन्होंने जो है चंद दिन पहले ये फाइनल जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, जो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च था, और उन्होंने कहा कि मैं खुद लिबर्टी राउंड अबाउट जो है लाहौर का गुलबर्ग में, वहाँ से जो है वो मैं अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करूँगा। और उन्होंने सुबह 11 बजे का वक्त दिया और ये कहा कि 11 बजे तमाम उनके जो कारकुन हैं वो वहाँ पहुँचे, और ख्याल ये था कि पूरा लाहौर जो है वो उमड़ आएगा और वहाँ तल धरने की जगह नहीं होगी, और वहाँ हर तरफ इंसानों के सर ही सर होंगे और एक समंदर होगा जो कि लाहौर में उमड़ आएगा, और फिर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स होंगे, उनके वर्कर्स होंगे, उनके हाथ में पीटीआई के झंडे होंगे, और इमरान खान साहब को देख के वो पूरे जोश व खरोश से ऐसी नारेबाजी करेंगे कि पूरा लाहौर जो है वो लरज़ उठेगा, और ये लगेगा कि ये लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ का नहीं बल्कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का शहर है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सुबह 11 बजे का जो टाइम था, उस वक्त तक महज 300 या 400 पीटीआई के कारकुन वहाँ जमा थे लिबर्टी चौक में, और ये गालिबन वो लोग होंगे जो कि या तो रिटायर्ड सरकारी मुलाजम होंगे या जिनको आदत है सुबह जल्दी उठने की, और फिर जो है वो जल्दी अपने काम काज के लिए कहीं पे घरों में, दफ्तरों में या काम की जगह पे जाने की। लेकिन जुमे की नमाज से पहले बहुत कम तादाद थी वर्कर्स की, सैकड़ों में थे। लेकिन फिर जुमा की नमाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता कारकुन जो है वो आना शुरू हुए, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, और फिर ये तादाद चंद हज़ार तक पहुंच गई। और जब इमरान खान साहब जो है वो कोई 4.5 घंटे की ताख़ीर के बाद लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचे, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो लिबर्टी राउंड अबाउट है ये बड़ी पसंदीदा जगह है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और कारकुनों की जो है वो एहतजाज करने के लिए, क्योंकि ये एक चौक है, राउंड अबाउट है, जिसके अंदर एक ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी बड़ा ये चौक है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो लिबर्टी मार्केट है, दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम है, और वहाँ पे प्लाजाज हैं, और ये एक गुलबर्ग का जो है ये मेन बुलेवार्ड भी है, और ये मेन कमर्शियल सेंटर भी है लाहौर का और गुलबर्ग का। गुलबर्ग का भी रहायशी इलाका होता था सिर्फ, लेकिन अब तो ज़्यादातर जो उसकी सड़कें हैं और जो इसके इलाके हैं वो अब कमर्शलाइज हो गए हैं, और हर तरफ प्लाजे और हर तरफ दुकानें और जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी आपको नज़र आती है। तो ये बड़ी पसंदीदा जगह है, और उसकी वजह एक और भी है कि लाहौर के फैलाव के बाद, और लाहौर जो अब रायवेंड के करीब पहुंच चुका, उधर कसूर के करीब पहुंचने वाला, तो ये मतलब किसने शाद बाग से, बदामी बाग से जाना है, या किसी ने दरोगे वाले से आना है, या किसी ने जो है वो वाघा बॉर्डर से आना है, या उसके हल्का इलाकों से आना है, या फिर रायवेंड रोड से या फिरोजपुर रोड से, या तो ये एक किस्म का सेंटर पॉइंट बन गया लाहौर का, ये एक मरकजी पॉइंट बन गया, नुक्ता बन गया, जहाँ पे आप अगर 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर, तो आप
یہ لوگوں کو وہاں پہ جمع کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کا انتخاب. دوسرا انتخاب اس لیے ہوا کہ ظاہر ہے اس کے ارد گرد پوش ایریاز ہیں, امیر لوگ رہتے ہیں, اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, تو وہ اس لیے بھی اس کا چناؤ کیا گیا. اور پھر وہاں سے, اور ایک چھوٹی جگہ جہاں پہ اگر چند 2-4-5 ہزار لوگ بھی ہوں تو لگتا ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہے, کیونکہ اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہے. تو وہاں سے اب روانہ ہو گئے ہیں لانگ مارچ کا جو قافلہ ہے عمران خان صاحب کا, اور کوئی یہ فیروز پور روڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور وہاں سے وہ پہلا پڑاؤ ان کا ہوگا اچھرا. اچھرا میں میاں محمود الرشید جو صوبائی وزیر ہیں اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں, اور میاں اسلم اقبال. یہ جو اچھرا ہے یہ میاں اسلم اقبال کا حلقہ انتخاب بھی ہے, یہاں سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے الیکشن جیتا ہے, تو یہ ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے. تو وہاں وہ استقبال کریں گے. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھے گا, اور دوسرا جو استقبال ہے ان کا وہ ہوگا کرتبہ چوک یا مزنگ چنگی, جو پرانا نام ہے اس کا, اب اس کو کرتبہ چوک کہتے ہیں جب سے یہ میٹرو کی سروس شروع ہوئی ہے. تو وہاں استقبال ہوگا ان کا. یہاں سے وہ پہنچیں گے ایم یو کالج چوک, اور یہاں پہ بھی ان کا استقبال ہوگا. پھر وہ لوور مال سے ہوتے ہوئے داتا دربار پہنچیں گے, اور داتا دربار پہ جو ہے ان کا استقبال ہوگا. وہاں پہ بھی استقبالیہ کیمپ موجود ہے, اور وہاں وہ رکیں گے, شاید خطاب بھی فرمائیں گے. اور آخری جو آج کا لاہور کا یہ جو لانگ مارچ ہے, اس کا جو پڑاؤ ہے وہ ہے آزادی چوک, جس کو پہلے یادگار کہتے تھے, اور مینار پاکستان کے ساتھ. اور وہاں جو ہے یہ رات کو جلسہ ہوگا, رات کو جس وقت بھی پہنچے گا یہ لیٹ نائٹ, اور وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کا ایک بار پھر لہو گرمائیں گے, اور پھر کارکن جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو جائیں گے یہاں سے. اچھا, یہ لانگ مارچ بڑے مزے کا ہوگا, کیونکہ اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ 50-60 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں میکسیمم طے ہوگا, اور پھر لوگ گھروں کو لوٹ جائیں گے, اور اس کے بعد صبح پھر واپس آئیں گے. ان میں سے ظاہر سب تو نہیں آئیں گے, کچھ آئیں گے جنہوں نے آگے جانا ہوگا. اور کل شادرہ سے پھر یہ کل صبح شادرہ جو چوک ہے وہاں استقبالیہ کیمپ لگایا ہے پی ٹی آئی نے, وہاں سے پھر یہ قافلہ روانہ ہوگا. اور کل یہ شادرہ سے پہنچے گا کاموں کی گجرانوالہ کے قریب, اور پھر یہ رات کو وہاں قیام کرے گا قافلہ. اس کے بعد پھر یہ اس سے اگلے دن جو ہے وہ گجرانوالہ پہنچے گا, پھر آگے سیالکوٹ, گجرات, جیلم, گجر خان سے ہوتا ہوا پنڈی, اور پھر اسلام آباد پہنچے گا. 4 نومبر کو یہ اسلام آباد پہنچ جائے گا, 3 نومبر کو غالباً یہ پہنچ جائیں گے راولپنڈی. اب یہ جو سارا لانگ مارچ ہے, جو آج شرکا کی تعداد ہے لاہور میں, یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بس بہت تیاری ہے ہماری اور سمندر انسانوں کا امنڈ آئے گا, تو ایسا تو نظر نہیں آتا. ہاں, اچھی خاصی تعداد ہے, یہ تعداد شام تک اس میں اور اضافہ ہوگا. یہ ممکن ہے جب داتا دربار صاحب پہ یا آزادی چوک پہنچے قافلہ تو اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں, لیکن پھر وہ رات کو گھروں کو واپس چلے جائیں گے, اور اگلے دن کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے یہ الگ سوال ہے. تو یہ ایک اچھی مطلب یہ کہہ لیں کہ پریکٹس ہے, ایک ریلی ہے لاہور میں, جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ پہنچے گی. پی ٹی آئی اپنے آپ کو لاہور میں ایک طرح سے پوری طرح متحرک کر رہی ہے, کیونکہ قافلے جو ہیں مختلف جگہوں سے, لاہور کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ پہنچیں گے مختلف استقبالیہ کیمپوں میں جو کہ ان کے قریب ہوگا, اور پھر وہ عمران خان صاحب خطاب فرما کے تو وہ اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو جائیں گے. لیکن جو ایشو ہے کہ اگر یہی چلے گا اور اسی طرح سے یہ قافلہ آگے جائے گا, اور کیونکہ لوگ پیدل چل رہے ہیں قافلے کے ساتھ, یہ لاہور کی حد تک تو ٹھیک ہے, آزادی چوک تک لوگ پیدل آئیں گے, اس کے بعد وہ واپس جائیں گے. پھر اگر ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہ قافلے میں آگے نہیں جا سکیں گے. تو اس طرح سے ایک ہفتہ جو ہے یہ لگے گا, لوگ جائیں گے آئیں گے, تو یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی. صحیح تعداد جو ہے اس میں کتنے شرکا ہوں گے یہ ہمیں پتہ چلے گا جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے, جب کے پی سے, آزاد جموں کشمیر سے, اور گلگت بلتستان سے, اور پورے پاکستان سے جو ہے وہ قافلے پہنچیں گے, باقی پنجاب کے علاقوں سے بھی قافلے پہنچیں گے. تو یہ ایک جو ہے مارچ جس کا بہت مہینوں سے انتظار تھا وہ بالآخر شروع ہو گیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں یہ پرامن ہوگا. اس میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے. سیاسی کارکن ہیں, حکومت کا کام ہے ان کو تحفظ دینا, ان کی حفاظت کرنا. سیاسی رونق میلہ لگا رہنا چاہیے ملک میں, یہ زندہ سماجوں کی علامت ہوتی ہے, اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی تک کا جو مارچ ہے اور جس قسم کا ماحول ہے, وہ لوگ ظاہر ہے اس میں ان کا حق ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کہ وہ اس کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی خوف و ہراس کے, ڈر کے
وہ اس کے اندر شریک ہوں اور اپنی قیادت جو اسپیچز کرے گی وہ سنیں. لیکن آپ تیار ہو جائیے, اب یہ وقت آ گیا ہے دوبارہ سے کہ جب آپ کو اگلے کئی روز اور ہو سکتا ہے کئی ہفتوں تک ایک ہی تقریر دن میں کئی دفعہ بار بار سننی پڑے گی. اب آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں, یا آپ انٹرٹینمنٹ چینل لگا لیں, ڈرامہ دیکھیں اگر آپ نے نیوز نہیں دیکھنی. اگر نیوز دیکھنی ہے تو پھر آپ کو اب خان صاحب کو اگلے کئی دنوں تک اور شاید کئی ہفتوں تک روزانہ دن میں کئی دفعہ برداشت کرنا پڑے. اور وہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی تقریر بار بار جو ہے, ان کے سپورٹرز کو اچھا لگتا ہے, ان کو تو زبانی یاد ہو جاتی ہے, ان کے کانوں میں رس گھولتی ہے جب خان صاحب کی آواز گونجتی ہے. لیکن ظاہر ہے سارے تو یوتھیا نہیں ہے, پورا پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, تو اس میں اور بھی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ اب ایسے ہوگا کہ جو ہے کچھ چینلز تو ان کو دکھائیں گے ہر وقت, کچھ شاید نہیں دکھائیں گے, اور خان صاحب کو شاید اس طرح کی آڈینس نہ ملے جیسی آڈینس ان کو 2014 کے دھرنوں کے دوران جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے تو ان کو ملی تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا, H9 پارک پہنچے گا, وہاں جو جمعہ بازار جہاں اتوار بازار لگتا ہے وہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے, کیا وہاں ڈیرے ڈالیں گے خان صاحب, اور پھر کتنے دیر رکنے کا ان کا پلان ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جائیں گی جب یہ سارے قافلے وہاں پہنچیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ آگے نہیں جائیں گے, ریڈ زون نہیں جائیں گے, اور اگر یہ مار کٹائی کی طرف نہیں جائیں گے, تصادم کی طرف نہیں جائیں گے, تو یہ حکومت کو ہٹائیں گے کیسے, اور ایک نئے الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ یہ کیسے لیں گے اگر یہ وہاں پہ 3 مہینے 4 مہینے بیٹھے بھی رہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی پلاننگ کر کے آئے ہوں اور انہوں نے طے کیا ہو کہ کچھ لوگ روز کچھ دنوں کے لیے آئیں گے, وہ واپس چلے جائیں گے, اور پھر جب تک تاریخ کا اعلان نہیں, الیکشن نہیں آ جاتا 17 اگست 2023 کو, تو پھر یہ کہیں کہ دیکھیں اب ہم تاریخ لے کے واپس جا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں بھی کوئی 10 ماہ سے زیادہ باقی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کی گفرہ تفری نہیں ہونی چاہیے, یہ پرامن طریقے سے وہاں جائیں, بیٹھیں, جتنے دن بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں, اور اپنا جو روح ہے اس کو راضی کریں. اور اگر ان کو امید ہے کہ یہ وہاں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کوشش کریں, لیکن مار کٹائی سے گریز ہونا چاہیے تاکہ سیاسی عدم استحکام وہاں تک نہ پہنچ جائے, معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچ جائیں کہ پھر ہمارے کانوں میں وہ آواز گونجے کہ میرے عزیز ہم وطنوں. بس اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو, حکومت اور اپوزیشن دونوں کو. باقی رونق میلہ لگ گیا ہے, اور کئی دن تک ٹی وی سکرینیں جو ہیں ان کی زینت بنا رہے گا. آپ انجوائے کیجئے, دیکھیے, انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی, تقریریں بھی ہوں گی, نعرے بھی ہوں گے, اور ایک سیاسی جو میلہ ہے اس کا ایک جو ہے وہ ماحول عمران خان صاحب نے دوبارہ بنا دیا. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی.